He was getting on in years but not ill of course. وہ بھی عمر رسیدہ ہو رہا تھا، بوڑھا ہو رہا تھا، لیکن یقیناً وہ بیمار نہیں تھا. Indeed, as ڈاکٹر میری ویل said، واقعی جیسے ڈاکٹر میری ویل جو کہ اس کا پرانا ڈاکٹر تھا وہ کہا کرتا تھا، there was really nothing the matter with him، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. My dear fellow، میرے پیارے دوست، you are fitter than I am، تم تو مجھ سے بڑھ کر زیادہ فٹ ہو. ڈاکٹر میری ویل چپس کا پرسنل ڈاکٹر تھا، اور وہ جب کبھی اس کا چیک اپ کرنے کے لیے آتا تھا تو اسے کہا کرتا تھا کہ میرے دوست تم تو مجھ سے بھی زیادہ فٹ ہو. سپنگ اے گلاس آف شیری، شیری وائن کی ایک قسم ہے، تو وہ شیری کے گلاس کو پیتے ہوئے کہا کرتا تھا، یعنی ڈاکٹر میری ویل. ہی کالڈ ایوری فورٹ نائٹ ارسو، فورٹ نائٹ 15 روز، وہ ہر 15 روز کے بعد جب اس کا چیک اپ کرنے کے لیے آتا تھا تو اس شراب کا گلاس پیتے ہوئے کہتا تھا میرے دوست تم تو مجھ سے بھی زیادہ صحت مند ہو. You are past the age when people get these horrible diseases، تم عمر کے اس دور سے گزر چکے ہو جب لوگوں کو اس طرح کی خوفناک بیماریاں آ چکڑتی ہیں. مطلب وہ اسے کہتا تھا کہ بڑھاپا بذات خود ایک بیماری کا نام ہے، مگر تم اس بڑھاپے کی ایج کو بھی کراس کر چکے ہو جس میں عام طور پر لوگوں کو بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. You are one of the few lucky ones، آپ ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں who are going to die a really natural death، جو ایک واقعی طبعی موت مرنے والے ہیں. تو ان چند ایک خوش قسمت لوگوں میں سے ہو. That's of course if you die at all، یعنی اگر تمہاری موت آئی تو یقیناً وہ ایک نیچرل ڈیتھ ہوگی، اور تم ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہو جو عمر کے اس حصے میں ایک طبعی موت مرتے ہیں. You are such a remarkable old boy، تم ایک ریمارکیبل، ایک مطلب یادگار ہوتا ہے، ایک مطلب حیران کن ہوتا ہے، اور ایک مطلب اس کا غیر معمولی. تو تم ایک غیر معمولی اولڈ بوائے، بوڑھے لڑکے ہو. دیٹ ون نیور نوز، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. اب بوڑھا لڑکا، ایک طرف بوڑھا دوسری طرف لڑکا. تو یہاں ڈاکٹر میری ویل ایکچولی اس کو یہ حوصلہ اور تسلی دے رہا ہے کہ تم بوڑھے ہو کر بھی لڑکوں کی طرح چست و چالاک ہو. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اس عمر میں صحت تمہاری طرح ہوتی ہے. بٹ وین چپس ہیڈ اے کولڈ، جب چپس کو سردی لگتی تھی، ٹھنڈ لگتی تھی، اور وین ایسٹ ونڈز روڈ اوور دا فور لینڈس، یا جس وقت مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوائیں فین لینڈز دلدلی علاقوں سے ہو کر آتی تھیں، میری ویل وڈ سم ٹائمز ٹیک مسز وکٹ اسائڈ، تو پھر میری ویل جب مسٹر چپس کا معائنہ کرنے کے لیے آتا تھا تو وہ مسز وکٹ کو ایک طرف لے جاتا، ان دا لابی، اس لابی میں، گھر کی لابی میں، اینڈ وسپر، اور سرگوشی کے انداز میں کہتا تھا لک آفٹر ہم، اس کا خیال رکھیے، یو نو ہز چیسٹ اٹ پٹس اے سٹرین آن ہز ہارٹ، اس کی چھاتی کھانسی کرنے سے اس کے دل پر دباؤ ڈالتی ہے. اب عام حالات میں وہ مسٹر چپس کو یہی تسلی دیا کرتا تھا کہ یو اولڈ بوائے، لیکن جب سردیوں کا موسم آتا اور مسٹر چپس کو کھانسی لگ جاتی، ٹھنڈ لگ جاتی، تو اس وقت مسٹر میری ویل مسٹر چپس کا معائنہ کرنے کے لیے جب آیا کرتا تھا تو وہ مسز وکٹ کو ایک سائڈ پہ لے جاتا اور اسے سرگوشی کے انداز میں بتاتا تھا کہ ان کا خاص خیال رکھیے کہ ان کی کھانسی سے، سینے کی جکڑن سے ان کے دل پر ایک دباؤ سا بڑھتا ہے. نتھنگ ریئلی رانگ ود ہم، لیکن کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. اونلی اینو ڈومینی، اینو ڈومینی ایک ٹائم کے لیے، ایئرس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں.
جسے ہم سن عیسوی کہتے ہیں، تو یہ لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے دی ایرا آف آر لارڈ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جب یسوع مسیح یعنی آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ان کا دور تھا، تو اس وقت سے یہ سن عیسوی شروع ہوا۔ تو یہاں یہ ایک استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا، یہاں اس کا مطلب ہے بہت برا، یعنی وہ مسز وکٹ کو ساتھ یہ تسلی دیتے ہوئے بھی کہتا تھا کہ کوئی خاص بیماری تو نہیں، اونلی اینوڈومینی، صرف بہت بڑھاپا ہے اس کا، بہت زیادہ یہ اوور ایج ہو چکا ہے۔ بٹ دیٹس دا موسٹ فیٹل کمپلینٹ آف آل، لیکن یہ سینے کی جکڑن، اس کے دل پر سٹرین کرنے والی بیماری، یہ موسٹ فیٹل کمپلینٹ آف آل، یہ تمام بیماریوں میں سے سب سے زیادہ مہلک ہے، فیٹل مہلک۔ ان دی اینڈ، بالآخر، اب بالآخر کے بعد اس نے اب فکرے کو ادھورا چھوڑ دیا ہے، یعنی بالآخر یہ اس کو موت کی طرف لے جائے گی۔ اینوڈومینی بائی جب جب رومنز کے نزدیک ان کا چیف گاڈ تھا جس کو یونانی زیس کہتے تھے، اور یہاں بائی کا مطلب قسم ہے، تو یونانیوں کے جو چیف گاڈ ہے زیس، یا رومن کے چیف گاڈ جب کی قسم، لیکن یہاں مراد ہے کہ خدا کی قسم، یس، یعنی یہ بڑھاپا، خدا کی قسم، یہ بڑھاپا خود ایک بیماری ہے۔ بورن ان 1848، مسٹر چپس 1848 میں پیدا ہوا تھا، ٹو دا گریٹ اینڈ ٹیکن ٹو دا گریٹ ایگزیبیشن، اور اسے اس عظیم نمائش میں لے جایا گیا۔ یہ 1850 میں برطانیہ میں ایک بہت بڑی صنعتی نمائش ہوئی تھی، اس کا نام ہے گریٹ ایگزیبیشن۔ تو ایز اے ٹوٹلنگ چائلڈ، ڈگمگا کر چلنے والا بچہ، یعنی وہی 4-5 سال کا بچہ تھا، 2 سال کا بچہ تھا، 1848 میں پیدا ہوا، اور یہ 1850 میں نمائش لگی تھی۔ تو وہ ڈگمگاتا ہوا بچہ تھا جس وقت اسے وہاں لے جایا گیا۔ ناٹ مینی پیپل اسٹل الائیو could boast a thing like that، اور بہت سارے لوگ جو زندہ ہیں اس طرح کی وہ شیخی نہیں بگاڑ سکتے، اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے برطانیہ کی اس عظیم نمائش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی اس دور کے جو لوگ ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ Besides، اس کے علاوہ چپس could even remember Brookfield in Weather by Time، چپس کو مسٹر ویدر بائی کے دور کا اسکول بروک فیلڈ یاد تھا۔ مسٹر ویدر بائی اس اسکول کی ہسٹری میں ایک بہت ہی اہم اور مشہور و معروف ہیڈ ماسٹر تھا، جس نے اسکول کی تعمیر و ترقی کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا۔ تو مسٹر چپس کو ویدر بائی کا دور بھی یاد تھا، فینومنن، اور یہ ایک غیر معمولی بات تھی، دیٹ واز واقعی، یعنی یہ ایک ایسی غیر معمولی بات تھی کہ جو اس اسکول کے ٹیچرز عام طور پر ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے جیسا دعویٰ مسٹر چپس کیا کرتا تھا کہ میں نے ویدر بائی کو بھی دیکھا ہوا ہے۔ ویدر بائی ہیڈ بین این اولڈ مین ان دوز ڈیز، ان دنوں میں جب مسٹر چپس نے بروک فیلڈ کو جوائن کیا تھا، ان دنوں میں مسٹر ویدر بائی ایک بوڑھا شخص تھا۔ 1870، یعنی یہ کب کی بات ہے؟ 1870 کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر چپس اس وقت 22 سال کا تھا جب اس نے اپنی بروک فیلڈ میں پروفیشنل لائف کا آغاز کیا۔ تو بروک فیلڈ میں 1870 میں مسٹر چپس آیا، جس وقت یہاں کا ہیڈ ماسٹر مسٹر ویدر بائی اس وقت بوڑھا شخص تھا۔ ایزی ٹو ریممبر، اور یہ ڈیٹ یعنی 1870 اسے یاد تھی، یاد رکھنا آسان تھی، بیکاز آف دا فرینکو پرشین وار۔ فرینکو پرشین، فرانس اور پرشا کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، یہ بھی ان دو ملکوں کی ایک مشہور جنگ تھی جو 1870 میں ہوئی تھی، لہٰذا اسے اس جنگ کے حوالے سے 1870 کو یاد رکھنا بہت آسان تھا۔ چپس ہیڈ پٹ ان فار بروک فیلڈ، پٹ ان فار اپلیکیشن دینا، اپلائی کرنا۔ مسٹر چپس نے اپلائی کیا تھا
بروک فیلڈ میں آفٹر اے ایئر ایٹ میلبری اسکول میں 1 سال گزارنے کے بعد وچ ہی ڈیڈنٹ لائکڈ، جس کو وہ اس اسکول کو میلبری اسکول کو وہ زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، بیکاز ہی ہیڈ بین ریگڈ دیر ہیڈ اے گڈ ڈیل، بیکاز ہی ہیڈ بین ریگڈ، کیونکہ وہاں پر وہ خستہ حال رہا تھا، اے گڈ ڈیل کافی حد تک وہاں وہ خستہ حال رہا تھا۔ یعنی یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ 1870 میں جس وقت مسٹر چپس نے اپلیکیشن دی ماسٹرشپ کے لیے، ٹیچنگ کے لیے بروک فیلڈ اسکول میں، تو اس سے پہلے 1 سال تک وہ میلبری اسکول میں پڑھا چکا تھا، وہاں وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھا، وہاں اس کی حالت کوئی بہتر نہ تھی۔ بٹ بروک فیلڈ ہی ایٹ لائٹ، لیکن بروک فیلڈ کو وہ پسند کرتا تھا، آلموسٹ فرام دا بگننگ، شروع ہی سے وہ بروک فیلڈ اسکول کو پسند کرتا تھا، چونکہ یہ علاقے کا ایک معروف اسکول تھا۔ ہی ریممبرڈ دیٹ ڈے آف ہز پریلیمنری ابتدائی آغاز والا انٹرویو اسے یاد تھا، سنی جولائی، یہ 1 جولائی کا بڑا روشن دن تھا، ود دی ایئر فل آف فلاور سینٹس، ایک ایسا دن جس میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، یہ بہار کا اختتام ہوتا ہے وہاں جولائی میں، اینڈ دا پلک پلاک آف کرکٹ، اور کرکٹ کی جو ٹھک ٹھک کی آواز تھی، بیٹ کی اور بال کی جو آواز تھی، پلک پلاک تھی آن دا پچ پر، اسے ابھی تک وہ یاد تھی کہ وہاں بچے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے اور ان کے بال اور بیٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جولائی کا ایک خوبصورت دن تھا جب وہ انٹرویو کے لیے بروک فیلڈ آیا۔ بروک فیلڈ واز پلینگ بارن ہرسٹ، بروک فیلڈ اسکول بارن ہرسٹ اسکول کے خلاف میچ کھیل رہا تھا، اینڈ ون آف دا بارن ہرسٹ بوائز، اور ایک بارن ہرسٹ اسکول کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا، اے چبی لٹل فیلو، چبی گول مٹول، لٹل فیلو چھوٹے قد کا لڑکا، میڈ اے بریلینٹ سینچری، اس نے اس میچ میں بڑی ہی شاندار سینچری بنائی تھی۔ اب یہاں مسٹر چپس کی جو میموری ہے وہ دیکھیے کہ اسے وہ انٹرویو کا پہلا دن بھی یاد ہے، 1870 کا سال اس لیے یاد ہے کہ وہ فرانس اور پرشیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور جب وہ انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا، یہ جولائی کا ایک خوبصورت دن تھا، پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی، اور وہاں اسکولوں کے میچ کے دوران جو برن ہاسٹ کا ایک لڑکا تھا، گول مڈول سا، اس نے سینچری بنائی تھی اور اسے ابھی تک وہ دن یاد تھا۔ کویئر دیٹ اے تھنگ، کتنی نرالی بات تھی، کویئر عجیب و غریب، انوکھی نرالی بات تھی، لائک دیٹ شوڈ اسٹے ان دا میموری سو کلیئرلی، یعنی عجیب انوکھی نرالی بات یہ تھی کہ یہ میچ والا واقعہ، یہ انسیڈنٹ ابھی تک اس کی یادداشت میں باقی تھا، سو کلیئرلی، اتنے واضح انداز میں۔